سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء عورتوں سے متعلق سورت ہے۔ قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال نہیں، مردوں کے نام کی کوئی سورت نہیں۔ جہاں تک مومنون وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں مرد عورتیں سبھی شامل ہیں۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا کو انہی سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے پلانٹ، اور یہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے اوپر رب کا تقوی لازم کر لینا چاہیے۔ تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے کہا تھا، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تقوی ہوگا تو عورتوں کے حقوق بھی ملیں گے، تقوی ہوگا تو یتیموں کے حقوق بھی ملیں گے، کمزوروں کے حقوق بھی ملیں گے، تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے گی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں، اور تم اپنے ناپاک مال کو ان کے عمدہ مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی اپنا گھٹیا مال ان کے اچھے مال سے مت بدل لو، یعنی ان کو وراثت میں جو کچھ ملا ہے اگر تم اس کے ذمہ دار ہو، یعنی اس کی حفاظت کر رہے ہو، تو یہ نہیں کہ اپنی خراب چیزیں ان کے مال میں رکھ دو اور ان کی اچھی چیزیں اپنے مال میں بدلے میں رکھ لو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے کون بچے گا کہ یتیم کا مال نہ کھائے اور اس کی حفاظت کرے، جب تک بڑا ہو جائے پھر اس کے حوالے کرے، وہی جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور جنت میں وہ اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اب وہ عورتیں جو یتیم بچے پالتی ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کافی ہے، یعنی ایک رخصت دی گئی بوقت ضرورت، لیکن عدل کی شرط کے ساتھ، اور واضح بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہوئے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اور عورتوں سے نکاح کرتے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، اور پھر اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں، ایز اے گفٹ تمہیں واپس کر دیں، تو اسے خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ پیو، یعنی بیوی کا گفٹ جو ہے اسے خوشی سے قبول کرو، حقیر نہ سمجھو۔ اور تم نادان یعنی یتیم بچوں کو اپنے مال مت دو، جب بچے چھوٹے ہونے اپنی منی مینجمنٹ نہ آتی ہو تو ان کے حوالے مت کرو، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مال جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، ضروریات پوری کرنے کا، اور انہیں تم اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہتے رہے، جب وہ مطالبہ کریں، جب وہ غصے کا اظہار کریں، دے دیں ہمارے مال، ہم بس خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، تو ان کو پیار سے سمجھاتے رہو، ان کی ضروریات اس میں سے پوری کرتے رہو، لیکن اس وقت ان کے حوالے کرو جب وہ سمجھدار ہو چکے ہوں۔ ایک حدیث کے مطابق ناسمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی میچور ہو جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان کے مال اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ان کو دینا پڑے گا۔ اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، یعنی ان کے مال میں سے بطور اجرت نہ لے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا محنت کا حق وصول کر لے، لیکن محتاط طریقے سے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں،
اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جاہلیت ہو یا آج کا معاشرہ ہو. عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو وراثت میں سے نہیں دیا جاتا کہ ان کی شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا تھا، ان کی تعلیم پہ اتنا خرچ کر دیا تھا، اب باقی سب کچھ بیٹوں کا ہے. نہیں، عورتیں یعنی لڑکیاں بھی اس میں شریک ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. ورثہ کم ہو یا زیادہ، اس میں ایک طے شدہ حصہ ہے. اور ورثے کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو ان سے مناسب طریقے سے بات کرو. یعنی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور خاندان کے لوگ موجود ہیں جو اس میں سے حصے دار نہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر ہے کچھ چیزوں پر، تو کچھ نہ کچھ ان کو ایز اے کرٹسی دے دو. اور اگر نہیں دے سکتے تو اچھے سے بات ہی کر لو، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. یعنی صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور وراثت تقسیم کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو موت کے وقت انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ ہوتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور جچی تلی بات کریں، کیونکہ اب یتیموں کی پرورش کا معاملہ آ رہا ہے تو ان کے کئی ناجائز مطالبات بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے رہو. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چلیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پر باپ فوت ہوتا ہے، بچے پیچھے چھوڑتا ہے، ایک بھائی ان میں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور دوسرے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ سب کا حصہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور دینے پہ راضی نہیں ہوتا. اور پھر جو فوت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا. تو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. بعض اوقات مرد حضرات ایسے کام کرتے ہیں تو ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی محبت میں ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے. کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا مائیں ساتھ مل جاتی ہیں، مائیں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور بیٹیوں کا حق ان کو نہیں دیا جاتا. تو یہ بیٹے کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے. بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. وہ کیوں؟ عورت کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ عورت پر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کو اپنی شادی کے وقت پھر مزید مہر بھی ملے گا اور اس کا شوہر اس کے مالی امور کا خیال بھی رکھے گا، جبکہ مرد کو جو ملے گا وہ اپنی شادی کے وقت مہر بھی دے گا اور اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، حتیٰ کہ اگر اور رشتہ دار بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرے گا. تو اس کو نسبتاً زیادہ دیا گیا. یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اگر شوہر فقیر ہو، عورت ملینئر ہو، تو بھی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر میں خرچ کرے. شوہر ہی کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ تو پھر الگ بات ہوتی ہے نا کہ باہم محبت کی وجہ سے عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کیسے غربت میں دیکھ سکتی ہوں، اور میں اپنے اس مال کو کیا کروں گی، یہ انہی کے لیے تو ہے. تو وہ خوشی سے جو بھی خرچ کرتی ہے پھر وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. تو جو عورتیں کام کرتی ہیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو وہ ان کا احسان ہے اور اس احسان کو ماننا چاہیے. اور وہ جو لاتی ہیں اور جو بھی کچھ خرچ کرتی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے چھینا جھپٹی کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو دکھ دیا جائے. پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے. اگر میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہو، بچے کوئی نہیں، صرف ماں باپ ہی ہیں، تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا. اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. بے شک اللہ بہت علم والا اور کمال حکمت والا ہے. اس لیے اس تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اس پر اعتراض نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سارے حالات کو جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے صرف ظاہری اور وقتی طور پر اگر آدھا آدھا دے کر تم خوش ہو جاتے ہو کہ ہم نے زیادہ انصاف کیا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ انصاف کرنے والا ہے. کیونکہ اسلام کا یہ نظام جو وراثت کی تقسیم کا ہے، یہ پورے آن دا ہول سارے سسٹم میں لیا جائے گا، نہ کہ ایک جز کے طور پر.
جس میں عورت کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے دیگر احکامات بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. وہ عام محاورہ ہے نا، ایک 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں. تو پھر یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ تقسیم کر دیں، ترازو اپنے ہاتھ میں رکھی کہ اس نے سب کے حصے خود بانٹ دیے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکے میں سے وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ ہوگا. اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو، کلالہ، اور اس کے ماں باپ بھی حیات نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے. یاد رکھیے، ورثے کی تقسیم اس وقت ہوگی جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے میت کی طرف سے. تو وصیت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور وصیت بھی 1/3 مال میں سے ہونی چاہیے. کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی. وارث اگرچہ غنی ہو لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ وصیت درست نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی، کہ ہمیشہ کی کامیابی. عارضی کامیابی سے انسان خوش ہوتا ہے لیکن عارضی ہی ہوتی ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان سے آگے بڑھ کے خود ایجاد کر لے دین میں، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی زنا کا، تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو. یعنی ایسے نہیں کہ کوئی بھی الزام لگا دے تو پکڑ لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو، کیونکہ یہ خرابی باہر جانے سے ہوئی تو پھر باہر نہ جانے دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یہاں پر زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا کیونکہ اس کی برائی کھلی برائی ہے. اور تم میں سے جو 2 مرد اس برائی کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ مردوں کو تو گھر میں رکھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا تو دائرہ کار ہی باہر ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو جہالت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان انجام سے غافل ہو کے، بے خبر ہو کے غلط کام کرے، اللہ کی ناراضگی کا کام کرے، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس غلط کام پر عذاب بھی لازم ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو جائے یا بھول جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جیسے زنا کرتا ہے جب انسان، تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ اس وقت کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یاد رکھیے، جو توبہ نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا. اور موت کے وقت جب نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، سانس گلے میں اٹک جائے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں، اس سے پہلے بیماری میں کوئی توبہ کرے تو توبہ ہو جائے گی. پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی.
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو. دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا ہمیشہ کے لیے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کبھی اس کے بیٹے اس سے شادی کر لیتے، کبھی اور اپنی مرضی سے، لیکن اس کو جانے نہیں دیتے تھے. تو اس سے منع کیا گیا. اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، کہ وہ کھلا لے اور تمہیں مہر نہ دینا پڑے، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے. تو یہاں پر عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تمہیں بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں سے خیر نکال دے. یعنی یہ خاص کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی بات پسند نہیں آتی، کبھی کوئی فیصلہ پسند نہیں آتا، کبھی کوئی سفر پسند نہیں آتا، کبھی کوئی شادی کے بعد ہسبینڈ یا وائف میں سے دونوں ایک دوسرے کے لیے بوجھل ہو جاتے ہیں، کبھی سسرال والے پسند نہیں آتے، کبھی کوئی خریدی ہوئی چیز، کوئی پراپرٹی پسند نہیں آتی. کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہو سکتی. تو ایسا نہیں کہ انسان اس ناپسند کو اپنے اوپر مسلط کر لے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس میں تبدیلی کی کوشش کرے. لیکن کچھ چیزیں تبدیل ہو کے نہیں دیتی. آپ نے گھر خرید لیا، اب اس میں کچھ بنیادی نقص ہیں، اب آپ اوپر سے ٹھیک کرتے رہتے ہیں لیکن ہر دوسرے دن اسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں، الا یہ کہ آپ بہت بڑا خرچہ کریں اور ریکنسٹرکٹ کریں اس کو. تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اس کی اصلاح کے لیے بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا، تو پھر اس پہ صبر کر جائے اور اس کی خیر دیکھے. کیونکہ بعض لوگ آپ کی زندگی میں بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، تو یہ ڈیفیکلٹ لوگ بھی دراصل آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں. وہ بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں. یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگتا ہے. مثلا بچوں میں سے کوئی بہت ستاتا ہے تو انسان اپنے بچپن کی زیادتیاں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی توبہ کرتا ہے، پھر والدین سے معافی مانگتا ہے، پھر ان سے حسن سلوک کرتا ہے. وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ یار اب ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ انجانے میں، جہالت میں، ناسمجھی میں زیادتیاں کی، اب ہماری اولاد ہمیں ناکو چنے چبا رہی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا ایک طرح سے ہمارے سامنے ہے، تاکہ دنیا میں ہی صفائی ہو جائے. تو بہرحال یہاں جس خاص کانٹیکس میں آیت ہے وہ شوہروں کو حکم ہے کہ وہ بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھیں، ان کا حق مہر دیں، ان کا نان نفقہ دیں، ان کے سامنے بغیر کسی غلطی کے خواہ مخواہ منہ بسور کے نہ رکھیں، باتوں میں اپنائیت اختیار کریں، سختی نہ کریں، تند خو نہ ہوں، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف رجحان نہ کریں. یعنی اپنی بیوی کو چیٹ نہ کریں، کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہو جاتی ہے، اس کو اپنا زیور، کپڑا، کھانا، گھر، اولاد، ہر چیز بھول جاتی ہے جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی اور زیادہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ فیتھ فل رہے، خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پہ نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نہ نکالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے. اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو، بعض اوقات نہیں بنتی تو تبدیلی کی ضرورت پیش آ جاتی، تو ہمارا دین فلیکسیبل ہے کہ جینوئن ریزنز میں روک کے ہی مت رکھو اور زیادتیاں مت کرتے رکھو، پھر اس کو فارغ کرو تو پھر دوسری دفعہ گھر بسا لو. اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، یعنی جس کو رخصت کر رہے ہیں اس کو لاکھوں دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. ہیروں کی انگوٹھیاں واپس نہیں لینی، اب وہ اسی کے ساتھ جائیں گی. کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے دیا ہوا مال واپس لوگے، یعنی اس پہ الزام لگا کے اس سے مال لوگے؟ اور تم اس مہر کو یا مال کو، یہ تحفے تحائف کو کیسے واپس لے سکتے ہو، حالانکہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا، یعنی جسمانی تعلق قائم ہوا، انٹیمیسی ہوئی، محبت پیار ہوا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی. اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں.
باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں. یہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اس دور کے معاشرے کی جو خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور مزید بھی محرمات کا ذکر کیا جا رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اور کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے؟ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہارے بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو. پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے پشتوں میں سے سگے بیٹی کی بیوی یعنی بہو، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.